درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بڑی پیاری کتاب ہے، حدیثوں پر مشتمل ہے، اربعین اتار، قسط نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 26 ہے، حدیث پاک نمبر بھی 26 ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ کثرت الذکر والصلاۃ علی تنفی الفقر۔ بہت سارے لوگ ملتے ہیں، کہتے ہاتھ تنگ ہے، گزارا نہیں ہو رہا، غربت ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فارمولہ دے دیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرنا اور مجھ پر درود شریف پڑھنا غربت دور کرتا ہے۔ تو اگر کوئی میرا ایسا بھائی مجھے یہاں سن رہا ہے یا مجھے لائیو سنا جا رہا ہے، بعد میں سنے، تو یہ ذہن بنا لیں کہ ذکر اللہ اور درود پاک یہ کثرت سے کیا کریں۔ اب ذکر اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ افضل الذکر، سب سے افضل ذکر کہا گیا لا الہ الا اللہ ہے۔ تو تسبیح پڑھتے رہا کریں، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھیں اور 3-4 بار پورا کلمہ بھی پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھتے رہا کریں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یعنی اللہ کا ذکر زبان پہ رہے نا۔ فضول باتوں سے بچ کر جس رب نے زبان دی ہے اس رب کا ذکر کرتے رہیں، بیٹھے بیٹھے نیکیاں مل رہی ہیں، انشاءاللہ پریشانیاں الگ دور ہوں گی، غربت الگ دور ہوگی۔ پھر درود پاک پڑھتے رہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو آپ نماز میں، جو درود آپ کو آسانی سے آپ پڑھ سکتے پڑھیں۔ تو کم از کم روزانہ اپنی روٹین میں کچھ تعداد میں ذکر الہی اور درود پاک کو ضرور شامل کریں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد جو تسبیح فاطمہ ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کریں۔ پھر اسی طرح ایک تسبیح درود پاک کی ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو انشاءاللہ اچھی کوانٹٹی میں ہو جائے گا۔ اور اب تو وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جائے گا۔ تو رمضان میں تو ویسے ہی فضول باتوں سے بچ کر بس یہ موبائل فون کا کم استعمال کرنا ہے آپ نے۔ موبائل میں جاتے ہیں تو پھر واپس ہی نہیں آتے، اور یہ موبائل بعض اوقات بڑے بڑے گناہ کروا دیتا ہے۔ تو ہمیں موبائل سے دور رہ کر تسبیح رکھیں ہاتھ میں، موقع ملتا رہے پڑھتے رہیں، نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ تو اللہ کرے کہ یہ رمضان ہم کثرت سے ذکر الہی کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور جو میرے بھائی غربت کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ اس مبارک وظیفے کے صدقے سب کی غربت بھی دور فرما دے۔ اچھا، اب ایک اور فضیلت میں ہر جمعے کو ہی تقریباً کوشش کرتا ہوں جب میری حاضری ہوتی ہے بیان کرتا ہوں کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جمعے کو تو اسپیشلی، جمعہ ایکچولی از دا اسپیشل ڈے فار درود پاک، تو اس میں تو کثرت سے درود پاک آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ ایک بار محبت سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، صلاتکم علی محرزۃ لدعائکم ومرضات لربکم وزکاۃ لاعمالکم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا اور تمہارے رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ ایک درود ہے، اب بلیسنگز اور بینیفٹس کتنے ہیں کہ فرمایا دعاؤں کی حفاظت کرنے والا ہے درود پاک، اللہ کو راضی کرنے والا ہے اور اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ برسے گی رحمت شہ ابرار بالیقین، برسے گی رحمت شہ ابرار بالیقین، مٹ جائے گا گناہوں کا کاجل درود پڑھ، عشق نبی میں جھوم کے پڑھتے رہو مدام، گرچہ کوئی کہے تجھے پاگل درود پڑھ، دنیا کی الجھنوں سے ملے گی تجھے نجات، گر چاہیے نجات مسلسل درود پڑھ۔ اللہ کرے کہ درود پاک رمضان میں ایسی ہم پریکٹس کرنے والے ہو جائیں۔ ایک اور حدیث جو تقریباً ہر جمعے کو میں جب یہاں ہوتا ہوں بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رمضان کے علاوہ بھی جب ہم جمعے میں یہاں موجود ہوتے ہیں تو ہم قرآن پاک کی کچھ آیتوں کو سنتے ہیں
اور ان آیتوں سے ملنے والا میسج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج قرآن پاک کا پارہ ہے 11 سورہ یونس، آیت نمبر 87 کی تلاوت سنیں گے اور اس کے تحت کچھ میسج آف قرآن انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ ایک ایسی کمال کی آیت ہے کہ اس آیت میں ہم سب کو اپنے گھر کا انوائرمنٹ کیسا رکھنا ہے وہ گائیڈ کیا گیا ہے۔ آج گھر کی ڈیزائننگ کیسی ہو، گھر کی کلر اسکیم کیسی ہو، گھر کا فرنیچر کیسا ہو، ایمبیانس کیسا ہو، ایلیویشن کیسا ہو، اس پر بہت ڈسکس ہوتی ہے۔ گھر کے اندر ماحول کیسا ہو، گھر والوں کا آپس میں انٹریکشن کیسا ہو، ہماری شریعت، ہمارا قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ایکچولی دس از ٹوڈیز ٹاپک، ٹھیک ہے۔ اب ذرا پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ یہ قرآن نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے جو یوں سمجھیے آرڈر دیا یا اس کی گائیڈ لائن دی، وہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کریم کی ہمارے پاس ہم پر کروڑوں نعمتیں ہیں، ایک اہم ترین نعمت ہمارا گھر بھی ہے۔ گھر چاہے جھوپڑی کی صورت میں ہو، محل ہو یا چھوٹا ہو، بڑا ہو، عالی شان گھر ہو، گھر آخر گھر ہی ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک جب بستر پر تشریف لاتے تو کتنی خوبصورت دعا ہے وہ فرماتے ہیں۔ یہ دعا بھی ہے اور ہم سب کے لیے میسج بھی ہے۔ اللہ کے نبی دعا فرماتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا موویا۔ ترجمہ کیا ہے؟ سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا، ہماری ضرورت پوری فرمائی اور ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ کتنے ایسے ہیں جن کے پاس بقدر کفایت اسباب نہیں، کتنے ایسے ہیں کہ جن کا کوئی گھر نہیں ہے۔ یہ گھر ملنا، بلے آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہیں، چھت ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو بے گھر ہیں، فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں۔ کیا ہم نے اس بات پر کبھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے ہمیں گھر دیا ہے، ہمیں بے گھر۔ اور سچی بات یہ ہے کہ درود پاک کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے کام آتا ہے، جتنا پڑھتے جائیں تو بعض اوقات عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایک وظیفہ کب کب اور کتنی جگہوں پر کام آتا ہے۔ یعنی اگر میں بینگ اے مسلم آپ سب سے کبھی موقع ملے تو ایک کام کیجئے گا کہ قلم اور کاغذ لے کر اپنی کچھ تمنائیں، اپنی کچھ ڈیزائرز لکھیے گا کہ ایز اے مسلم آپ دنیا میں کیا چاہتے ہیں، مرتے وقت کیا چاہتے ہیں اور آخرت میں کیا چاہتے ہیں۔ اور میں آپ کو چند حدیثوں کا، روایتوں کا ایک سمجھ لے کہ عطر، ایک گلدستہ آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ ہو سکے تو ہر جملے کے بعد آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، اور یہاں میری گزارش ہے کہ سروس وغیرہ تھوڑی دیر کے لیے روک دیجیے گا۔ جب اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے، میں آپ کے پاس کافی دور سے آیا ہوں، تو ہم جو بات کریں وہ اگر آپ تسلی سے سن لیں، پھر ساری رات پڑھیے آپ انشاءاللہ، کھاتے پیتے رہیے گا انشاءاللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حدیثوں میں یہ نچوڑ ملتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں ذلت و رسوائی سے بچے رہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں ٹینشن، پرابلمز اور کلیمٹیز دور ہو جائیں تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت پیارے آقا کا دیدار نصیب ہو تو درود پاک پڑھیے، بلکہ ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور سبحان اللہ محشر کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، حوض کوثر پر جائیں تو نبی پاک مجھے پہچان جائیں تو کثرت سے درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں کہ پیارے آقا آپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں تو درود پاک پڑھیے، اور سنیے بار بار مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو بھی درود پاک پڑھیے۔ اب مجھے بتائیے، میں نے اتنی ساری فضیلتیں بتا دیں، کچھ رہ گیا ہے باقی؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے اور کیا چاہیے کہ زندگی عزت کے ساتھ گزرے، روزی میں برکت ہوتی رہے، پریشانیوں سے محفوظ رہوں
اور مرتے وقت کلمہ نصیب ہو, نبی پاک کا دیدار نصیب ہو, اور آقا اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں. واٹ ایور آئی نیڈ, واٹ ایور ایلس آئی نیڈ, مجھے اور کیا چاہیے, سب کچھ تو مل رہا ہے درود پاک میں. اتنا کمال کا وظیفہ ہے. مگر پھر بھی ہم فضول باتوں میں تو وقت گزارتے ہیں, مگر درود پاک کے لیے وقت نہیں نکال پاتے. اور آج میں جو آپ کو ایک اور حدیث سنانے جا رہا ہوں, کچھ لوگ درود پاک کو گرانٹڈ لے لیتے ہیں, پڑھ لیا تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں. ایسا نہیں ہے. درود پاک کے بارے میں حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. تو درود پاک ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. اور قیامت کے دن نبی پاک ہی شفاعت فرمائیں گے نا. ایک ایسی حدیث ہے جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کچھ وہ لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں گے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ کتنی بڑی محرومی ہوگی کہ نبی پاک کا دیدار ہی اگر نہیں ہو سکے گا قیامت کے دن, تو شفاعت کس سے مانگیں گے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا. فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ میں قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے. نمبر 1, العاق لوالدیہ, ماں باپ کا نافرمان قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. والثانی تارک سنتی, دوسرا کون ہوگا؟ میری سنت کو ترک کرنے والا. والثالث, تیسرا, من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ, آقا فرماتے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اب آپ غور کیجئے پیارے اسلامی بھائی, یہ تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں. نوجوان بیٹھے ہیں, میری بہنیں پردے میں مجھے سن رہی ہیں, یہ بیان سوشل میڈیا پر لائیو جا رہا ہے. یہ 3 باتوں سے ہمیشہ بچنا ہے. جن کے والدین حیات ہیں کبھی ان کا دل نہ دکھائیں, ان کی دعائیں لیں, یہ تو جنت کا سامان ہے. مگر انفارچونیٹلی ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی لوگ ماں باپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں. خدا را کبھی اپنے ماں باپ کو دکھی نہ کریں, ان سے دعائیں لیں, کیونکہ ماں باپ کا نافرمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. اور آپ ماشاءاللہ اب تو بڑے دن بڑی راتیں آنے والی ہیں نا. ابھی شب معراج ہے, پھر اگلا مہینہ شب برات ہے, رمضان میں شب قدر ہے. اب دیکھیں جو مغفرت والی راتیں ہوتی ہیں نا ان میں کروڑوں لوگوں کی بخشش کا ذکر ہوتا ہے, مگر چند مجرمین کی لسٹ بھی حدیث میں ساتھ آتی ہے کہ سب بخشے جائیں گے, یہ نہیں بخشے جائیں گے. اس ہر لسٹ میں آپ کو ماں باپ کا نافرمان ضرور ملے گا. یعنی ماں باپ کے نافرمان کو معافی نہیں ملتی, بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا آخرت میں تو ملنی ہے, دنیا میں بھی ملتی ہے. یہ وہ مکافات عمل ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جو اپنے ماں باپ کو زندگی میں ستاتا ہے وہ اپنی اولاد میں وہ دکھ ضرور دیکھتا ہے. جو چاہتا ہے کہ میرے بچے میرے فرما بردار بنے, اس کو اپنے ماں باپ کا ادب کرنا ہوگا, اس کو اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا ہوگا. جتنے ینگسٹر بالخصوص مجھے سن رہے ہیں, یو آر سو لکی اف یو آر پیرنٹس ود یو. آپ بڑے خوش نصیب ہیں اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہیں. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے, آج جب ان سے بات کرنی ہوتی ہے تو قبرستان جانا ہوتا ہے. اور میں آپ کو سچ بتاؤں, ماں باپ ویسے تو جن کے ماں باپ چلے گئے روز ہی یاد آتے ہیں, مگر 2 موقعوں پر ماں باپ بہت یاد آتے ہیں. خاص طور پہ جب گھر میں کوئی خوشی آتی ہے نا, کوئی بڑی نعمت مل جائے, کوئی بڑی خوشی آئے, تو ماں بڑی یاد آتی ہے, والد بڑا یاد آتا ہے کہ آج وہ ہوتے تو دیکھتے کہ اللہ نے کتنی بڑی خوشی دی ہے. بچوں کی شادی میں یاد آتے ہیں, نیا گھر لو تو یاد آتے ہیں, نیا کاروبار لیں تو یاد آتے ہیں کہ ماں باپ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے. اور ایک موقع پر کب یاد آتے ہیں؟ جب کوئی بڑی مشکل آ جائے, جب کوئی بڑی ٹینشن آ جائے, تب بھی ماں باپ بڑے یاد آتے ہیں کہ کاش ماں ہوتی تو دعا کروا لیتا, والد ہوتا اور ایک جملہ ہی کہہ دیتا کہ بیٹا گھبراؤ نہیں میں ہوں, تو وہی کافی تھا. تو آج ہے نا آپ کے پاس, جن کے پاس ہیں آپ کے پاس تو ہیں, آپ کیوں نہیں ان کے پیار, ان سے دعائیں لیتے, کیوں نہیں ان کی خدمت کرتے؟ تو ماں باپ کا نافرمان آقا فرماتے تو یہ نہ کریں. اور اللہ کو سخی کتنا پسند ہے, سبحان اللہ. میں چند حدیثیں آپ کو سناتا ہوں تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بیدار ہو. بہت خوبصورت میرے واقعہ سنیے گا توکل کی. دیکھیں بچوں کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے. ایک بزرگ تھے احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالی, انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کی. وہ کیا کرتے تھے, انہوں نے بچوں کو توکل سکھانا تھا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. انہوں نے کہا بیٹا جب بھی بھوک لگے نا تو دعا کرنی ہے اللہ سے, کسی اور سے نہیں مانگنا, اللہ سے مانگنا, یا اللہ کھانا چاہیے. اپنی زوجہ کو کہا جب بھی بیٹا دعا کرے نا تو اس کے گھر میں اس نے پورا سمجھ دیوار میں سوراخ بنایا کہ پیچھے چپکے سے تم نے کھانا رکھ دینا ہے اس میں. بیٹا اس سوراخ کے پاس جا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا, یا اللہ بھوک لگی ہے, تھوڑی دیر بعد سوراخ سے اس کو کھانا مل جاتا. اس کی ٹریننگ یہ ہونے لگی کہ جب بھی کوئی مشکل ہو اللہ سے مانگنا ہے. کئی مہینے گزر گئے, روزانہ ماں اس کو اسی طریقے سے کھانا دیتی جب وہ دعا مانگتا. ایک دن اس کی ماں جو ہے گھبرا گئی,
اور اپنے شوہر کے پاس آئی کہ آج عجیب معاملہ ہوا. کہا کیا ہوا؟ کہتی آج وہ کھانے کا وقت تھا, بیٹا کا دعا کا ٹائم تھا, میں کہیں مصروف ہو گئی, میں دوڑی گئی کہ کھانا نہیں ملے گا تو کیا سوچے گا. تو میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں, بیٹا کھانا کھا رہا ہے. میں نے کہا بیٹا کھانا کدھر سے ملا؟ کہا امی اللہ نے دیا. کہاں سے ملا؟ کہا اسی سراغ سے جہاں سے روز ملتا ہے. تو میں پریشان ہوں, میں نے تو کھانا نہیں رکھا, کھانا کیسے مل گیا؟ حضرت احمد بن حرب کہتے ہیں مجھے اسی دن کا انتظار تھا, اب تمہیں کھانا دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا اللہ سے کنیکشن ایسا ہو گیا, اس کو غیب کے خزانوں سے ملنا شروع ہو گیا. یہ دیکھیں یہ تربیت کا انداز تھا نا کہ اللہ سے مانگنا ہے, بیٹا اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. ہم کہتے ہیں بیٹا پیسے ہوں گے تو تیرا کام ہوگا, پیسے بنا, پیسے تعلقات بنا ورنہ مشکل میں پھنس جائے گا, تیرے رابطے نہیں ہوں گے تو آگے جا کے ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. ارے کب سکھاؤ گے کہ اللہ سے دوستی کر, اللہ کو راضی کر. پیسے چھوڑ کر جاتے ہیں مگر تربیت کر کے نہیں جاتے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سنیں. آپ کا جب انتقال ہوا, آپ امیر المومنین تھے, آج کے دور کے پرائم منسٹر تھے, پوری آدھی دنیا پر گویا حکومت تھی. ہمارا اس طرح کا کوئی بندہ ہو تو پتہ نہیں کتنے خربوں روپے بنا لیتا ہے. انتقال ہونے لگا تو بہت تھوڑے پیسے چھوڑ کے جا رہے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ اتنی بڑی شخصیت, اپنے بچوں کے لیے چھوڑا ہی کچھ نہیں, بچا ہی کچھ نہیں, اتنا خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں. کیا کمال کا جواب دیا ہے. فرماتے بچے اگر میرے نیک ہوئے نا تو اللہ ان تھوڑوں میں بھی بہت برکت ڈال دے گا, اور بچے اگر غلط ہیں, حرام کرنے والے, تو ان کے لیے چھوڑنا ہی ٹھیک نہیں تھا, کیونکہ میں چھوڑ کے جاؤں گا غلط کام کریں گے, قبر میں ہی مار پڑتی ہے نا. کتنی کمال کی بات. ہم اس پرابلم میں, اس سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم بچوں کے لیے چھوڑ کر کیا جائیں. آپ بچوں کی اچھی تربیت کر کے چھوڑ کے جائیں, باقی اللہ مالک ہے, اللہ دینے والا ہے. اگر وہ اللہ کے نیک بندے ہوئے, اللہ غیب کے خزانوں سے انہیں عطا کر دے گا, اور اگر اللہ کو ناراض کرنے والے ہوئے, آپ اربوں روپے چھوڑ جائیں, وہ برباد ہو سکتے ہیں. جل گیا نا باغ, قرآن کا واقعہ میں نے آج آپ کو سنایا, ہم نے دیکھے برباد ہوتے ہوئے, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ باپ نے اتنے پیسے چھوڑے اور بچے بینک کرپٹ ہو گئے. کیوں کہ ان کی عادت ہی ٹھیک نہیں تھی, نہ صدقہ تھا, نہ خیرات تھی, نہ نیکی تھی, نہ باپ کی لیگیسی تھی. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. بچوں کو سخی بنائیے, اپنے آپ کو بھی سخی بنائیے, کنجوسی سے نکلیے. میں 2 حدیثیں سنا کر, باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن چونکہ اب بیان کا وقت ختم ہوا, آج ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ہم کسی بڑی شخصیت سے دعا کروائیں. اچھی بات ہے, اگر کوئی نیک بندہ, کوئی عالم دین, کوئی بزرگ مل جائیں تو اچھی بات ہے, دعا کرنی چاہیے. مگر آج میں آپ کو وہ حدیث سنا رہا ہوں کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ روز صبح آپ کے لیے فرشتے دعا کریں گے, اس سے اچھی کوئی بات ہے کہ صبح ہوتے ہی میں سو رہا ہوں, فرشتے میرے لیے دعا کر رہے ہوں. ہاں, اب وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں, اور کچھ بد نصیب ایسے ہیں جن کے لیے روزانہ فرشتے بربادی کی بھی دعا کرتے ہیں. اب سنیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, ما من یوم یصبح العباد فی الا ملکان ینزلان فقولوا احدہما. آقا فرماتے ہیں کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جس پہ بندے سویرا کریں اور 2 فرشتے نہ اتریں, جن میں سے ایک کیا کہتا ہے, اللہم آتی منفقا خلفا, ویقول الآخر اللہم آتی ممسکا تلفا. آقا فرماتے ہیں ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ پاک سخی کو زیادہ اچھا بدلہ دے, اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ پاک کنجوس کو برباد کر دے. اب سوچ لیجئے, سخی کے لیے روز فرشتہ دعا کر رہا ہے, اور جو مال روکے ہوئے ہے, نہ زکوٰۃ دے رہا ہے, نہ صدقہ دے رہا ہے, نہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے, خرچ کرتا ہے تو برا لگتا ہے اس کو, نہ غریبوں کی مدد کر رہا ہے, کنجوس ہے, مال کا حق ہی ادا نہیں کر رہا, روز فرشتہ دعا کر رہا ہے اللہ اس کو برباد کر دے, تو پھر تو بربادی ہونا ہے نا. تو سخاوت یہ اللہ کو بڑی پسند ہے. اللہ اکبر. ایک بار اور بڑی پیاری حدیث ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی ہیں قیس انصاری رضی اللہ عنہ, آپ رائے خدا میں بہت خرچ کرتے تھے. اچھا, ان کے بھائیوں کو یہ شکایت تھی, یہ بچاتے ہی نہیں, اللہ کی راہ میں لٹاتے ہی رہتے ہیں. نبی پاک کے پاس شکایت آ گئی, پیارے آقا نے حضرت قیس کو بلایا کہ بھائی تمہاری شکایت آئی ہے, کتنا خرچ کرتے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی آمدنی سے اپنا حصہ نکال لیتا ہوں جتنی مجھے ضرورت ہے, باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں. نبی پاک یہ سن کر اتنا خوش ہوئے, پیارے آقا اتنا راضی ہوئے, آقا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور 3 بار فرمایا انفق ينفق اللہ علیک, انفق ينفق اللہ علیک, انفق ينفق اللہ علیک. کیا فرمایا؟ خرچ کر اللہ مزید عطا فرمائے گا, خرچ کر اللہ مزید عطا فرمائے گا, خرچ کر. ایک اور روایت کے اس کے ترجمہ بڑا پیارا ہے, خرچ کر تجھ پر خرچ کیا جائے گا. جو روکتا ہے نا اس سے روک لیا جاتا ہے, جو خرچ کرتا ہے اس کو عطا کیا جاتا ہے. بس یہ بات اپنی زندگی کا فارمولہ بنا لیں. اچھا پھر بندہ شیطان ہے نا, کہتا ہے یار یہ مولوی صاحب کہہ تو رہے ہیں خرچ کروں گا تو جیب سے کمی ہو جائیں گے نا, بینک سے کمی ہو جائیں گے. آپ خرچ کرنے والوں کو سرچ کر لینا,
خرچ کرنے والوں کو سرچ کر لیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے پوچھو ان سے کم ہو گیا تمہارا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ پوری زکوٰۃ دینے والا اگلے سال زیادہ زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ خیرات کرنے والا اگلے سال زیادہ صدقہ، کیوں کہ پیسے بڑھ رہے۔ عشر دینے والا، عشر تو 10% نکل جاتا ہے نا، 100 من نکلا زمین سے 10 من دینا ہے اللہ کی راہ میں، کچھ مسائل میں 5 من دینا ہے، تفصیل ہے اس کی، لیکن اگر 100 میں سے 10 دے رہا ہے تو 90 ہو گیا۔ مگر اللہ اس 90 میں ایسی برکت ڈالتا ہے کہ اگلے سال فصل بھی بڑھتی ہے، مال بھی بڑھتا ہے، صحت بھی بڑھتی ہے، عافیت بھی بڑھتی ہے۔ تو بے شک میرے پیارے اسلامی بھائی، قرآن کے اس واقعے سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی کہ ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، کوئی بھی پلان کریں تو انشاءاللہ کہنا ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اپنے آپ پر بھروسہ نہیں رکھنا ہے، اور پھر سخاوت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ کنجوسی سے خود بھی بچیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں، غریبوں کی مدد کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہ سارے پیسے آپ ہی کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں۔ اور بہت سارے طریقے ہیں، آج کل لوگ کتنے پریشان ہیں، کسی غریب کی مدد کر دیں۔ اچھا رجب کا مہینہ چل رہا ہے، آخری بات، روایتوں میں آتا ہے رجب میں جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کر دے، اللہ اسے جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جس میں اندر کا باہر اور باہر کا اندر سے نظر آتا ہوگا۔ فرمایا تم رجب کا اکرام کرو، اللہ 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا۔ تو کم از کم کسی ایک مسلمان کی تو رجب میں پریشانی دور کرے نا۔ تو جو ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کریں۔ بہت سارے طریقے ہیں، جیسے میں نے بتایا، اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں، غریبوں کی مدد کریں، پھر ماشاءاللہ اللہ کی دین کے جو کام ہو رہے ہیں، ہماری اس مسجد ہے، جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں، جہاں جہاں جاتے ہیں، مسجدوں میں، مدارس میں، دینی کاموں میں بھی خرچ کرتے رہا کریں۔ یہ پیسے کہیں نہیں جائیں گے، یہ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں جنت میں جمع ہوں گے، اور دنیا میں بھی اس کی ملٹیپلیکیشن آپ دیکھیں گے۔ آج قرآن کے اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملا، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق